بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہی تھی۔ تمہاری سرکشی اب میرے لیے سہانے رو بن گئی ہے ویرا۔ اگر تم اپنی اصلاح نہ کر سکی تو مجھے سب کچھ بھول کر تمہارے خلاف کچھ سخت فیصلے کرنا پڑ جائیں گے۔ اوور۔ کیا بولو گے؟ تمہارے پاس تو میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر مجھے رعایتیں کس لیے دیتے ہو؟ فیصلہ کرو اور پھر مجھے اپنے کسی حقیر ملازم سے ذبح کروا دو، میں تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکوں گی۔ اوور۔ بولتے ہوئے ویرا کی آواز رند گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگیں۔ ان دونوں کے بارے میں حقیقت کچھ بھی رہی ہو، ویرا ہمیشہ سے اسے اپنا باپ تصور کرتی آئی تھی، لیکن اس نے کبھی ویرا کو نہیں اپنایا تھا۔ بھول جانا چاہتا ہوں، لیکن آج تک تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی کتاب سے وہ باب نہیں پھاڑ سکتا۔ جمی لائٹ کی آواز میں پہلی بار کرب آلود ملامت امڑ آئی۔ اپنی حرکتوں سے تم میرے لیے ایک روگ بنتی جا رہی ہو۔ مجھے یہ دکھ ہے کہ میرا اپنا خون اب میرے مقابلے پر آمادہ ہے۔ اوور۔ پاپا! وہ تڑپ کر ہذیانی انداز میں پوری قوت سے چیخ پڑی۔ اس کے وجود پر طاری ہونے والا تشنج دیکھ کر میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ تم کتنے کمینے اور خود غرض ہو پاپا کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے تم نے مجھے دنیا جہان کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ میں تو جب بھی ڈان مرسیانو کے روپ میں تمہارا تصور کرتی ہوں، میرے وجود میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری بوٹیاں نوچ کر چیل کبوں کو کھلا دوں۔ میری زندگی کے بہترین ایام تم نے گناہوں کی دلدل میں گزارنے پر مجبور کر دیا۔ تم کس قدر خبیث اور شیطان صفت ہو پاپا۔ تم سے تو وہ درندے بہتر ہیں جو اپنی اولاد کی زیادتیاں سہ لیتے ہیں، لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو سونگ کر اور اولاد کو پہچان کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی پاپا۔ وہ بلک بلک کر ٹرانسمیٹر کے ماؤتھ پیس پر چیخے جا رہی تھی۔ برسوں کی تنہائی اور محرومی کے بعد جمی لائٹ کی طرف سے اچانک اس کی ولدیت کا اعتراف ویرا کے لیے شدید ذہنی جھٹکے کا سبب ثابت ہوا، اور وہ اپنی ذات کا سارا بھرم بھول کر اس وقت ایک باپ کی ننھی سی بیٹی بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے سختی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے ماؤتھ پیس واپس لیا، ورنہ وہ نہ جانے کب تک دل کی بڑاس نکالتی رہتی۔ ہاتھ خالی ہوتے ہی اس نے اپنا منہ دونوں ہتھیلیوں میں چھپایا اور میری نشست کی پشت گاہ سے ٹکری مار مار کر رونے لگی۔ سلطان شاہ بکھلائے ہوئے احمقانہ انداز میں اسے دلاسا دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تم واقعی بہت ظالم اور سفاک ہو جمی۔ تم نے سن لیا نا کہ تم کون اور کیسے ہو۔ اختیار اور پیسے کی ہوس میں تم نے ویرا کو نظر انداز کر کے شاید اپنی زندگی کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ اوور۔ چند سیکنڈ تک انسٹرومنٹ کے اسپیکر پر سناٹا رہا، پھر جمی لائٹ کی دل گرفتہ آواز ابھری، میرا قصور صرف اتنا ہے بیٹی کہ میں اپنی پوری کوشش کے باوجود تمہارے ذہن کو اس سانچے میں نہ ڈال سکا جو میں چاہتا تھا، لیکن اب میں ماضی کی کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ میرے بجائے ویرا سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی زبان سے اپنے لیے بیٹی کا لفظ سن کر برسوں کی ترسی ہوئی ویرا پر ہچکیوں اور سسکیوں کا دورہ پڑ گیا تھا۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ پیدائش سے اب تک شفقت پدری اور اس کی آسودہ لذتوں سے ناآشنا رہی تھی۔ اس کے عمر بھر کے گھٹے ہوئے جذبات اس وقت آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ نکلے تھے۔ مضافاتی سڑک کسی لمحے بھی ختم ہو سکتی تھی اور مجھے خوف تھا کہ کہیں ویرا کی وجہ سے ہم اچانک ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بن جائیں۔ میں اسے سمجھانے بجھانے لگا اور کار میں جمی لائٹ کی آواز گونجتی رہی، لیکن میں ڈینی کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ خوفناک ہو گیا۔ اسی نے تمہیں بہکایا اور تمہارے ذہن میں مجھ سے بغاوت کے جراثیم کو پختہ کیا۔ اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ کار رکوا کر نیچے اتر جاؤ۔ ڈینی اپنی سیٹ نہیں چھوڑ سکے گا۔ پھر میری انگلی کے موہوم اشارے پر کار میں نصب طاقتور الیکٹرانک بم ایک دھماکے سے ڈینی سمیت کار کے چیتھڑے اڑا دے گا۔ تمہارے پاس بس 15 سیکنڈ ہے، گنتی شروع کر رہا ہوں اور 15 کہتے ہی میں کار کو اڑا دوں گا۔ اس دھماکے میں تم بھی مر گئی تو تمہارا بد نصیب باپ زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ 1 2 3۔ اس نے گنتی شروع کر دی، لیکن اس سے پہلے ہی برونو شمٹ پر دہشت کا دورہ پڑ چکا تھا۔ جمی لائٹ کو کار
میں اس کی موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ جمی لائٹ نے باتوں ہی باتوں میں ڈرائیور کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے اسے بتایا کہ کار میں خود چلا رہا ہوں۔ جو ہی جمی لائٹ نے یہ کہا کہ ڈینی اپنی سیٹ نہیں چھوڑ سکے گا، میں چوکنا ہو گیا، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے برونو شمڈٹ نے چلتی ہوئی کار کا دروازہ کھول کر غالباً باہر چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ میں نے اپنی سمت کے دروازے پر قوت آزمائی کی تو وہ بھی مضبوطی کے ساتھ مکفل تھا۔ شاید مرسیڈیز کے تمام دروازے ایسے مرکزی الیکٹرانک نظام سے منسلک تھے کہ کار چلتے ہوئے تمام دروازے خود بخود مکفل ہو جاتے تھے اور کار روکے بغیر دروازے کھولنا ناممکن تھا۔ اس صورتحال کا اندازہ لگاتے ہی برونو شمڈٹ نے بریک لگا دیا۔ کار کی رفتار تیزی سے کم ہونے لگی، لیکن اسی لمحے ڈرائیونگ سیٹ کی نشست اور پشتگاہ کے کسی خفیہ خلا سے اندر کی طرف مڑے ہوئے متعدد آہنی پنجے نمودار ہوئے اور تیز کھٹکوں کے ساتھ ان کی نوکیلی داریں اس کے شانوں، پیٹ اور رانوں میں پیوست ہو گئیں۔ برونو شمڈٹ کرب اور اذیت کے عالم میں بری طرح چیخا اور اپنے جسم میں پیوست آہنی پنجوں کو دونوں آزاد ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسٹیئرنگ آزاد ہوتے ہی کار لہرائی اور بریک پیڈل پر سے برونو کا پیر ہٹنے کی وجہ سے کار کے سست ہونے کا سلسلہ بھی جھٹکوں میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ ایکسیلیٹر بھی برونو کے پاؤں کے دباؤ سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے اسٹیئرنگ تھام کر پوری قوت سے ہینڈ بریک کھینچا تو کار ایک شدید جھٹکے سے وہیں رک گئی۔ اس وقت تک جمی لائٹ کی گنتی 5 تک پہنچی تھی اور ویرا سکتے کے عالم میں بھیگی ہوئی ورم آلود آنکھوں سے برونو کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں طرف سے 8 آہنی پنجوں نے برونو شمڈٹ کو سیٹ سے چپکا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے زخموں سے بہنے والے خون کی داریں نشست اور پائیدان کو رنگین کر رہی تھیں اور وہ پوری کوشش کے باوجود کسی ایک پنجے کو بھی ہلانے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اس کا چہرہ موت کی دہشت سے زرد ہو گیا تھا۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے کسی درندے کی طرح چیختے ہوئے اپنی گردن ادھر ادھر پٹک رہا تھا۔ خون میں لتھڑی ہوئی انگلیوں سے چہرے پر پڑنے والے نشانات نے اس کا چہرہ بھیانک بنا دیا تھا۔ بچاؤ مجھے، ان خونی شکنجوں سے بچاؤ، برونو حلق پھاڑ کر چیخا۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سرد لہر سرایت کر گئی۔ دروازہ مکفل ہے، پیچھے سے سلطان شاہ کی خوفزدہ آواز ابھری اور وہ درست ہی کہہ رہا تھا۔ کار رک جانے کے باوجود تالوں کا میکانزم مکفل تھا اور 15 تک گنتی پوری ہونے سے پہلے اس کار کے بلٹ پروف شیشے توڑنا ناممکن تھا۔ بظاہر ان شیشوں کو اتارنے کا کہیں کوئی برقی یا میکانیکی نظام نظر نہیں آ رہا تھا اور گنتی 7 تک پہنچ چکی تھی۔ جدید ترین ماڈل کی اس کار کے حساس مگر محفوظ نظام سے عدم واقفیت اس وقت موت کا پھندا بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر ٹرانسمیشن لیور کو پارکنگ پوزیشن میں تبدیل کر کے دروازے پر ہاتھ ڈالا تو وہ فوراً کھل گیا اور میں نے باہر چھلانگ لگا کر عقبی دروازہ کھول کر ویرا کو بے رحمی سے باہر گھسیٹ لیا۔ اسی لمحے جمی لائٹ کی آواز میں نو کی آواز فضا میں ابھری تھی اور کار کا انجن بدستور چل رہا تھا۔ سلطان شاہ نے باہر چھلانگ لگائی تو برونو شمڈٹ کی دہشت زدہ چیخیں زمین آسمان کو ایک کر رہی تھی، کیونکہ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم تینوں نے یکجا ہوتے ہی سڑک سے نیچے درختوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ ویرا شدید جذباتی صدمے کی وجہ سے اس وقت نارمل نہیں تھی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ وہ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل تھی۔ اسے ہم دونوں بغلوں میں ہاتھ دے کر زبردستی اپنے ساتھ دوڑا رہے تھے۔ غنیمت یہ تھا کہ وہ مشینی انداز میں ٹانگیں چلا کر ہماری رفتار کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں جمی لائٹ کے انداز میں رک رک کر باقیہ گنتی دہرا رہا تھا۔ 14 تک پہنچتے ہی اچانک فضا ایک ہولناک دھماکے سے گونج اٹھی۔ وہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ ہمارے قدموں کے نیچے زمین ہل کر رہ گئی اور ہم بمشکل خود کو منہ کے بل زمین پر گرنے سے بچا سکے۔ البتہ ویرا لڑکھڑا کر ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا تو سڑک پر کثیف دھوئیں اور پٹرول کے خونی شعلوں پہ پرشکوہ مرسیڈیز کار کا ملبہ فضا میں کافی بلندی تک اڑتا ہوا نظر آیا۔ ان شعلوں میں کہیں بد نصیب برونو شمڈٹ کے بدن کے چیتھڑے بھی رہے ہوں گے۔ وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود جمی لائٹ کے چنگل سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جمی لائٹ سے بغاوت کے فیصلے کے بعد وہ فوری طور پر فرانس کو خیرباد کہہ کر جنوبی امریکہ کے کسی ملک میں شادی کر کے آباد ہونے کا منصوبہ بنا رہا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر جمی لائٹ کو برونو شمڈٹ کے فرار کی اطلاع دی تو میرے ذہن کے بعید ترین گوشوں میں بھی یہ امکان موجود نہیں تھا کہ میری جگہ قربانی کا بکرا بن جائے گا۔ میں نے تو در حقیقت اسے عطاب سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ اگر جمی لائٹ کو یہ بتا دیا جاتا کہ برونو شمڈٹ اس سے خوفزدہ ہو کر کھیتوں میں نہیں بھاگا بلکہ باغی ہو کر ہمارے ساتھ مل گیا تھا تو وہ اسی وقت برونو کے لہو کا پیاسا ہو جاتا۔ میری اور ویرا کی اور
اور بات تھی، ہم جمی لائٹ کے بہتیرے رازوں سے واقف تھے، اس لیے وہ ہم سے کھل کر بات کر سکتا تھا، لیکن اسے پتہ چل جاتا کہ ہمارے ساتھ برونو بھی تھا تو وہ کھل کر بات کرتا نہ ویرا کو اپنی بیٹی تسلیم کرنے کا تاریخی مار کا سر انجام دیتا، بلکہ اس کے برعکس وہ ویرا سے گفتگو کے نتیجے میں محسوس ہونے والی ندامت سے بھی محفوظ رہتا اور شاید ویرا کی پرواہ کیے بغیر سب کو ہی وارننگ دیے بغیر کار کے ساتھ اڑا دیتا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر برونو شمٹ کو بے بس اور زخمی کرنے والے اسیبی آہنی پنجے بھی بہت بھیانک تھے۔ میرا خیال تھا کہ جمی لائٹ نے اپنے دشمنوں کو بدترین اذیت سے دوچار کرنے کے لیے شاید اس بلٹ پروف کار کی تمام نشستوں میں ریموٹ کنٹرول سے حرکت میں آنے والے وہ شکنجے نصب کروائے تھے، لیکن اس وقت صرف برونو شمٹ محض اس کا شکار ہوا کہ جمی لائٹ کو میں نے اس نشست میں اپنی موجودگی کا یقین دلا دیا تھا۔ مقدرات اٹال ہوتے ہیں، اکثر اوقات انسان جس صورتحال کو ٹالنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے، اس تدبیر کے نتیجے میں عموماً زیادہ آسانی سے اسی صورتحال میں جا پھنستا ہے۔ جمی سے نجات کے بعد برونو کے ارادے بہت رنگین اور ولولہ انگیز تھے، لیکن اس پورے کھیل کا اصل مقصد برونو کو سزا یاب کر کے قدرت کو مجھے دردناک موت سے بچانا تھا جو حاصل ہو چکا تھا۔ ریبڈی الفانسو پر واقع ہوٹل مارٹن کا کمرہ نمبر 210 اس شام مجھے اس قدر حسین لگا کہ زندگی میں کبھی اپنے گھر سے بھی اتنا پیار نہیں ہوا تھا۔ جمی لائٹ کے ساتھ دور دور کی آویزش میں گزرے ہوئے لمحات نے سارے اعصاب کو چٹکا کر رکھ دیا تھا۔ پھر رہی صحیح کسر برونو شمٹ کی بارودی چتا نے پوری کر دی۔ کچھ دیر تک ہم انہی درختوں کے درمیان ویرا کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتے رہے اور پھر کسی قابل ذکر دشواری سے دوچار ہوئے بغیر ٹیکسی کے ذریعے ہوٹل واپس پہنچ گئے۔ فائر کیمپ کا واقعہ پرانا ہونے کے ساتھ ہی شہر میں حالات قدرے سنبھل گئے تھے اور شہر میں قائم کی جانے والی ہنگامی چیک پوسٹوں کی تعداد گھٹا دی گئی تھی۔ ان چوکیوں پر بھی صرف مشتبہ لوگوں کو شناخت اور تلاشی کے لیے روکا جاتا تھا۔ بلا استثناء لگنے والی لمبی لمبی قطاروں کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا۔ 4 بجے ہوٹل واپس پہنچ کر ہم تینوں نے باری باری ویرا کے کمرے سے ملحقہ باتھ روم میں ہی غسل کیا اور پھر میں بستر پر دراز ہو گیا۔ ویرا کو واپسی پر مکمل چپ لگی رہی، اس کی خالی خالی آنکھوں میں گہرے صدمے کے تاثرات نمایاں تھے۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جمی لائٹ سے کھلی کھلی گفتگو کے بعد اب اس کا وہ احساس زیاں بھی تازہ ہو گیا تھا جسے ڈان مرسیانو نے تھپک تھپک کر ابدی نیند سلانے کی پوری کوشش کر ڈالی تھی۔ تم یوں اپنی ذات میں کھوئی رہو گی تو ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ آخر تم اتنی اداس کیوں ہو؟ آج تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں وہ شناخت مل گئی جس کی تمہیں صدا سے تلاش تھی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد آخر مجھے ہی ویرا سے بات کرنے میں پہل کرنا پڑ گئی۔ آج سے پہلے مجھے شبہ تھا کہ میں جمی لائٹ کی بیٹی ہوں، وہ مغموم لہجے میں بولی۔ اس کے بیگانگی رویے سے مجھے جنجلاہٹ سوار رہتی تھی اور میں اس سے اقرار کرانے کی فکر میں لگی رہتی تھی، مگر آج اس کی زبان سے اپنے لیے بیٹی کا لفظ سن کر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اندر سے خالی ہو گئی ہوں۔ میرے وجود میں خلا پیدا ہو گیا ہے کیونکہ میری شناخت بہت شرمناک ہے۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا پندار جمی لائٹ کے اقرار میں نہیں بلکہ اس موہوم سی امید میں تھا کہ شاید وہ واقعی میرا باپ نہ ہو۔ آج تک یہ پندار میرے لاشعور میں تھا اور اب میں خود کو اجڑا اجڑا سا محسوس کر رہی ہوں۔ اداس رہ کر تم حقیقتوں کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ تمہیں تمہارے باپ کے حوالے سے کون تانا دے سکے گا؟ کسی اور کی بات نہیں، میں خود اپنی نظروں میں گر گئی۔ ڈینی تم میرا دکھ سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ کرب آلود لہجے میں بولی۔ میرا حوصلہ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ جس ڈان مرسیانو نے تمہاری بنیاد پر وار کیا ہے اسی طرح تم پوری قوت سے شی کے خلاف لڑتی رہو۔ اب تو تمہیں پورا یقین ہوگا کہ تم اپنے باپ سے انتقام لے رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر مغموم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اس مشن سے دستبردار نہیں ہوئی ہوں لیکن میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے اس صدمے سے سنبھلنے میں 2-4 دن ضرور لگ جائیں گے۔ میں برونو شمٹ کی دردناک بے بسی ابھی تک نہیں بھولی ہوں۔ جب بھی یہ خیال آتا ہے کہ میرے باپ نے اپنی دانست میں وہ بار تم پر کیا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں خود درجنوں انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار چکی ہوں لیکن ایسی صفاقی میرے تصور میں بھی نہ آ سکی تھی۔ تم ایسا کرو کہ اپنا وہی عرب خاتون والا بہروب بدل ڈالو۔ یہ شام ہم شہر کی کسی اچھی تفریح گاہ میں گزاریں گے، اس طرح تمہارا دل بھی بہلے گا اور تم جلدی اعتدال پر آ جاؤ گی۔ میں نے انستے ہوئے کہا، اور میرے بارے میں زیادہ سوچا نہ کرو، میں بہت سخت جان ہوں۔ بارہا اس سے بھی خراب حالات
ہاتھ سے بچ نکلا ہوں۔ افسوس اس بات کا ہو سکتا ہے کہ میرے دھوکے میں برونو مارا گیا، مگر اس کی گنجائش نہیں کیونکہ وہ خود لائق تعزیر تھا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی، باہر جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ میرے باپ نے مجھے عرب عورت کے روپ میں بھی دیکھ لیا ہے۔ اس وقت شہر میں میری تلاش کی مہم عروج پر ہوگی۔ میں ہوٹل یا تفریحی مقامات تو درکنار اس وقت ہوٹل سے باہر جانا بھی پسند نہیں کروں گی۔ ہو سکے تو ہمیں جلد از جلد مارسلز بلکہ فرانس ہی سے نکل جانا چاہیے۔ یہاں ہمارے خلاف نہ صرف شی والے بہت زیادہ فعال ہو گئے ہیں بلکہ پولیس بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ فرانس سے نکلنے کے لیے سلطان شاہ کی سفری دستاویز کا کیا ہوگا؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ جان لی بگ کی موت کے بعد فینی گروپ تو تمہاری رسائی سے باہر ہو گیا۔ یہاں ایسی بہتری ایجنسیاں مل جائیں گی لیکن تمہارے پاس اس سے بھی محفوظ راستہ موجود ہے۔ برونو شمٹ کی موت کے بعد فوری طور پر کسی مقامی چیف کا تقرر نہ ہو سکے گا۔ اس خلا سے فائدہ اٹھا کر تم سائمن بولیتھو سے جو کام چاہو لے سکتے ہو۔ وہ تم کو بھی ابھی تک آئی مین ہی سمجھ رہا ہوگا اور اسی ہوٹل میں الگ کمرہ بھی بک کرا لوں۔ میں نے تائید طلب لہجے میں سوال کیا۔ ڈبل بیڈ لے لینا، سلطان شاہ تمہارا مہمان بن کر تمہارے ساتھ رہے گا، اور اگر میں اسے تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں؟ میں نے اس کے مزاج کا جمود توڑنے کی نیت سے دانستہ شوخ لہجے اختیار کرتے ہوئے سوال کیا۔ چھوڑ دو اسے، میرے پاس کوئی شکایت نہ ہوگی۔ مرد اور عورت کے رشتے کے بارے میں آج سے میری سوچ بالکل ہی بدل گئی ہے۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ کاش میری ماں کی سوچ درست ہوتی تو وہ جمی لائٹ کے بہلاووں میں آ کر خود کو اس کے حوالے ہرگز نہ کرتی۔ عورت ایک بار بہک جائے تو اسے کھلونا بنا لیا جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اس نتیجے پر پہنچی ہو، لیکن یہ تو مشرق کی عورت کی سوچ ہے جسے پسماندہ اور فرسودہ کہا جاتا ہے۔ مغرب میں تو نا تجربے کار لڑکیوں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے اسے گفتگو میں الجھائے رکھنے کی نیت سے کہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ باتوں میں الجھ کر اس کا ذہن کچھ تازہ ہو رہا تھا، ورنہ وہ مجھے انسپیکٹر سائمن بولیتھو کے بارے میں یاد نہ دلاتی۔ عورت دنیا میں کہیں بھی ہو صرف عورت ہی ہوتی ہے اور عورت ہی رہتی ہے اور عورت ہی رہنا چاہتی ہے۔ اسے مغرب کے مرد نے بہت مکاری کے ساتھ گھر سے باہر نکالا ہے کیونکہ جدید طرز زندگی نے اخراجات تنہا پورے کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ وہ جوش میں آئے بغیر پرخیال لہجے میں بولی، اور باہر نکلنے والی عورت نے خود ہی اپنی کچھ آزادیاں بھی متعین کر لیں۔ کنبے کا تصور بنیادی طور پر کفالت سے وابستہ ہے۔ جب دونوں فریق خود کفیل ہو گئے تو کنبہ کمزور ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان اعتماد کم ہو گیا اور یہ خلیج دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جدید طرز زندگی اب آیا ہے۔ مغرب کی عورت تو برسوں سے آزاد چلی آ رہی ہے۔ صنعتی ترقی میں یورپ کو رہنما بنے ایک صدی سے زیادہ مدت گزر چکی ہے اور عورت کے بند بھی جب ہی سے کھلے ہیں۔ صنعتیں جو کچھ بناتی ہیں انہیں اس کی کھپت کے لیے خریدار چاہیے، اسی لیے تشہیری مہمات چلتی ہیں۔ منظم پیمانے پر ترقی کے جھوٹے ڈکوسلے صنعت بنا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ مثلاً برطانیہ میں آج ایک متوسط گھرانہ وہ شمار ہوتا ہے جس کے پاس گھر اور فرنیچر کے علاوہ ہر خوابگاہ میں ایک ٹیلی ویژن، پورے گھر میں کم از کم ایک VCR، دوسری الیکٹرانک اشیاء اور ایک آدھا پرائیویٹ ٹی وی چینل سے رابطے کے علاوہ گھر کے ہر بالغ فرد کے پاس کار ہو۔ لہذا خود کو متوسط شمار کرانے کے لیے ہر شخص ان اشیاء کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ان صنعتوں کی چاندی ہو رہی ہے کیونکہ اس دوڑ میں عورتیں سب سے آگے ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں اور خاص طور پر کمانے والی عورتیں زیادہ آسانی کے ساتھ پروپیگنڈے کا شکار بن جاتی ہیں۔ تم تو اچھی خاصی ماہر معاشیات بن سکتی ہو، میں نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، یا شاید تم پر اس وقت کوئی خاص معاشی دورہ پڑا ہوا ہے۔ وہ مضمحول انداز میں ہنس پڑی۔ مجھے خود یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں جو میں ہمیشہ سوچتی رہی ہوں، لیکن ان کے اظہار کی نوبت آج پہلی بار آئی ہے۔ تم دونوں کے مذاکرات چلتے رہیں گے، کم از کم اپنا کمرہ تو بک کرا لو تاکہ میں وہاں جا کر کچھ دیر آرام کر سکوں۔ سلطان شاہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ نہیں رہو گے؟ ویرا نے سوال کیا۔ توبہ توبہ، میری یہ مجال، سلطان شاہ کان پکڑتے ہوئے بولا۔ تنہائی سے خوف آتا ہو تو ڈینی کو روک لینا، میں اس کے کمرے پر قبضہ کر لوں گا۔ ویرا پہلی بار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے خیال آیا کہ سلطان ہم دونوں سے زیادہ تھکا ہوا تھا۔ اول تو وہ زخمی تھا، پھر اسپتال اور وہاں سے جان لی بگ کے فراہم کیے ہوئے سستے سے فلیٹ اور پھر بل سارا ہاؤس کے کباڑ خانے میں منتقلی کے دوران اسے کہیں بھی آرام نہیں مل سکا تھا۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے آرام کا بندوبست کیا جانا ضروری تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں ہماری ساری رقم محفوظ تھی۔ میں نے
ایک گڈی میں سے چند نوٹ کھینچ کر کھلی ہوئی ڈالروں کی گڈی ویرا کی طرف اچھال دی اور اپنا پاسپورٹ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے میں نے کسی واقعے کی بنا پر آنن فانن میں کایا پلٹ ہونے کے بارے میں صرف سنا ہوا تھا، لیکن ویرا کے مقابلے میں وہ مثال میں نے سچی ثابت ہوتے دیکھ لی تھی۔ جمی لائٹ سے گفتگو نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ سلطان شاہ کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تو اس کی ہنسی میں طنز اور تضحیک کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ویرا کے بارے میں کوئی دلچسپ باتیں سوچتا ہوا میں کاؤنٹر پر پہنچا تو مجھے کمرہ حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ کلرک نے میرا پاسپورٹ سرسری طور پر دیکھ کر ایک سادہ فارم دستخط کے لیے میری طرف بڑھایا۔ ڈبل روم، میں نے داہنی آنکھ دبا کر فارم واپس کرتے ہوئے کہا، کیا کوئی دوسرا بھی تمہارے ساتھ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں ہے تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، میں نے اسی لہجے میں کہا اور وہ معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ ہمارے ہوٹل کے تمام کمروں میں ڈبل بیڈ ہیں، لیکن اکیلے مہمانوں سے ہم سنگل ریٹ چارج کرتے ہیں۔ تم جیسا چاہو کیا جا سکتا ہے۔ ڈبل ریٹ دے کر مالی خسارے کے علاوہ تمہیں اپنے ساتھی کے کوائف بھی رجسٹر میں درج کرانے پڑیں گے۔ اس نے میری فرمائش کے فنی مضمرات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، جیسا چاہو کر لو، میں نے اپنا مدعا بتا دیا ہے۔ ہوٹل کی انتظامیہ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے مہمانوں کی خلوت میں خلل انداز نہیں ہوتے۔ اس نے فارم پر کچھ اندراج کرتے ہوئے شریفانہ لہجے میں کہا، تم بے فکر ہو کر رہو، میں سنگل ریٹ ہی چارج کر رہا ہوں۔ اس میں $2 تمہارے ہیں۔ میں نے پیشگی رقم کے طور پر $100 دیتے ہوئے کہا، فرانک میں تبادلے کا حساب تم خود دیکھ لینا، اور ہاں، کمرہ اگر دوسری منزل پر ہو تو بہتر رہے گا۔ لفٹ سے مجھے وحشت ہوتی ہے، میں زیادہ تر سیڑھیاں استعمال کرنے کا عادی ہوں۔ کمرہ نمبر 206۔ اس نے بورڈ سے چابی اتارتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ پورٹر لپک کر آیا۔ میرے ساتھ کوئی سامان نہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی، لیکن کمرے تک تو اسے بہرحال رہنمائی کرنا ہی تھی۔ کمرے کا محلے بکو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ راہداری کے ایک طرف طاق نمبروں والے کمرے تھے اور دوسری سمت جفت نمبروں کی تھی۔ اس طرح میرے اور ویرا کے درمیان صرف کمرہ نمبر 208 حائل تھا۔ بیرے کو ٹپ دے کر رخصت کرنے کے بعد میں اپنا کمرہ مکفل کر کے ویرا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ تمہارے پڑوس میں ہی ہوں۔ ویرا کی استفسار طلب نگاہوں کے جواب میں نے اسے آگاہ کیا، پھر سلطان شاہ سے مخاطب ہو گیا، یہ لو چابی اور کمرے میں جا کر آرام کرو، میں ذرا باہر جاؤں گا۔ کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے چابی لیتے ہوئے کہا۔ تمہارے کاغذات، میں نے کہا۔ سائمن بولیتھو کو میں اپنے ٹھکانہ دکھانا نہیں چاہتا، اسے کسی پبلک بوتھ سے فون کر کے کسی اور ہوٹل میں بلاؤں گا، پھر لگے ہاتھوں اس کی تصویر بھی بنا لو۔ ویرا بستر چھوڑ کر اپنے بیگ کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، تصویر کے بغیر سائمن کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ واپسی پر اس کے لیے کچھ کپڑے بھی لیتے آنا تاکہ تمہاری طرح اسے مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑ جائے۔ ویرا اپنے بیگ سے وہی کیمرہ نکال لائی جو اس نے میکس کے یہاں قیام کے دوران میری تصویر بنانے کے لیے خریدا تھا۔ اس کیمرے میں نئی رنگین پلیٹ موجود تھی۔ سلطان شاہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال وغیرہ درست کیے اور ویرا نے ایک پردے کے پاس منظر میں اس کی تصاویر بنا لی۔ اب یہ رقم اپنے کمرے میں رکھنا، میں یہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی ہوں، ویرا بولی، اور میں نے رقم کا تھیلا خاموشی سے سلطان شاہ کی طرف بڑھا دیا۔ سلطان شاہ پر نیند کا غلبہ ہو رہا تھا، اس لیے وہ اپنی تصویر کا انتظار کیے بغیر تھیلا لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ باہر تو جا رہے ہو، لیکن ذرا ہوشیار رہنا، اکیلا پیرس ہی زیادہ بدنام نہیں ہے۔ پورے فرانس کی پیشہ ور عورتیں اتنے رکھ رکھاؤ کے ساتھ اجنبیوں پر ڈورے ڈالتی ہیں کہ بڑے بڑے گاہک لٹنے تک خود کو ان کا عاشق تصور کرتے رہتے ہیں، ویرا نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ درمیانہ اور اعلیٰ درجے کے شراب خانے ان کے خاص نشانے ہوتے ہیں۔ میں اتنا ننگا بھوکا نہیں ہوں ویرا خانم، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے زیر سایہ میں نے زندگی کے بڑے رمز سیکھے ہیں، بس یہ دھیان رکھنا کہ میں واپس تمہارے دروازے پر آؤں گا۔ 2 ہلکی دستکوں کے بعد تیسری ذرا تیز ہوگی، یہ اشارہ سلطان شاہ کو بھی سمجھا دینا۔ سلطان شاہ کی رنگین تصاویر کیمرے سے نکالنے کے بعد دیر تک ٹیلی فون ڈائریکٹری سے انسپیکٹر سائمن بولیتھو کے 3 نمبروں کے ساتھ گھر کا نمبر بھی نکال دیا اور میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں ہوٹل سے باہر نکلا تو مارسلز کی فضاؤں میں رات کا دھند اچھل چلا تھا۔ ریوڈی الفانسو کی دکانوں کی روشنیاں اور روشن اشتہارات نے اندھیری فضا میں کافی بلندی تک رنگ و نور کی دھنک بکھیری ہوئی تھی، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان زمینی روشنیوں کے ختم ہوتے ہی اچانک ستاروں کی حدود شروع ہو رہی ہو۔ شام خنک تھی، مگر ہوائیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ علاقہ پر ہجوم نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ علاقہ فائر کیمپ کی تباہی کے اثرات سے محفوظ رہا تھا، اور شہر کے اس حصے کو دیکھ کر مارسلز پر نازل ہونے والی ہولناک تباہی کا تصور کرنا محال تھا۔ میں سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہوا
گرد و پیش سے لطف اندوز ہوتا آگے بڑھتا رہا۔ سردی کا احساس مٹانے کے لیے میں نے راستے میں ایک بار سے اسکاچ کا لارج پیک لیا۔ وہاں شوخ و شنگ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی کثرت تھی۔ انگلینڈ اور پھر فرانس کی آب و ہوا نے میرے کھلتی ہوئی رنگت کو سرخ و سفید بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا ایک ایشیائی کے طور پر پہچانا جانا ناممکن ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی میرے وہاں بیٹھنے پر قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے لڑکے لڑکیوں نے برا سا منہ بنایا تھا، جیسے اپنی محفل میں میری مداخلت پسند نہ آئی ہو، مگر میں نے انہیں یکسر نظر انداز کر کے عجلت میں اپنا گلاس خالی کیا اور کسی جھڑپ کا آغاز ہونے سے پہلے ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ راستے میں اچانک ہی میری نگاہ بون مارگ کے نیون سائن پر پڑی اور مجھے اپنی خریداری یاد آ گئی۔ میں اس ڈپارٹمنٹل سٹور میں داخل ہوا تو وہاں ایک نئی دنیا انگڑائیاں لے رہی تھی۔ خریداروں کے لیے ہر شعبہ اور ہر چیز کشش انگیز تھی۔ بنی سنوری خوبصورت لڑکیاں مستعدی کے ساتھ خریداروں کی مدد کرنے کے لیے فلور پر پھرکی بنی ہوئی تھیں۔ خریداروں کی پرجوش بن بناہٹ اور مشینوں کی کھٹکھٹاہٹ نے وہاں ایک سما باندھا ہوا تھا۔ چرمی ملبوسات کے شعبے کے قریب سے گزرتے ہوئے یک بیک میں ٹھٹک گیا، کیونکہ اجنبی زبانوں کے درمیان پہلی بار اردو سننے میں آئی تھی اور وہ آواز بھی دلکش تھی۔ وہ واضح طور پر کوئی ایشیائی جوڑا تھا۔ عورت کے ہاتھ پر نفیس چرمی دستانے چڑھے ہوئے تھے اور وہ مرد کو وہاں سے دھکیل لے جانا چاہ رہی تھی، جبکہ مرد وہاں سے ہلنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے لیے وہ صورتحال بہت دلچسپ تھی، اس لیے میں بالکل انجان بن کر ان سے ذرا دور چرمی جیکٹوں کا جائزہ لینے لگا۔ میری پشت ان کی طرف تھی اور میں ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ میں کہتی ہوں کہ اب نکل چلو، عورت یہ اصرار کر رہی تھی، کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنے پرانے دستانے ڈسٹ بن میں پھینک دیے ہیں۔ ہاتھوں پر چڑھے ہوئے دستانوں پر کوئی شک نہیں کر سکے گا۔ نہیں سرلا، یہ واپس رکھ دو۔ مرد کا لہجہ سخت تھا۔ زیادہ لالچ نہ کرو، ایک وقت میں اتنی چیزیں لے جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرے پیر میں نیا جوتا آ چکا ہے، تم ایک میک اپ سیٹ بھی اپنے پرس میں رکھ چکی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ دستانے اگلے ہفتے لے جانا۔ ہم در لیے گئے تو منہ کالا ہو جائے گا۔ اول تو کچھ نہیں ہوگا، ڈپٹی نول کا گھر بانت بانت کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ آج تک نہیں پکڑی گئی۔ عورت اسے قائل کر رہی تھی، کچھ ہو بھی گیا تو ہاتھ پیر جوڑ لیں گے، ناک رگڑ لیں گے، یہ پردیس ہے، یہاں کون دیکھنے اور تانے دینے والا ہے؟ تم تو اول درجے کے بزدل ہو اجے، نہ کما سکتے ہو نہ چرا سکتے ہو۔ سرلا اجے کے حق میں ڈان مرسیانو بنی ہوئی تھی، اس پر حاوی تھی اور اس کی مردانگی کو للکار کر دستانے لے جانے پر تلی ہوئی تھی۔ لیکن اجے کا دل چھوٹا تھا، وہ صبر اور قناعت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چوریوں پر اکتفا کرنے والا آدمی تھا، جبکہ سرلا ایک ہی دفعہ میں پورا سٹور چرا لے جانے والی حوصلے کی مالک تھی۔ وہ پردیس تھا، وہاں سرلا کا تانا کام کر گیا۔ اجے اگر کما نہیں سکتا تھا تو چرا ضرور سکتا تھا۔ سرلا خوش رکھنے کے لیے دستانے چرانے ضروری ہو گئے تھے۔ اس کی مردہ سی آواز سنائی دی، پھر میں اپنے جوتے اتار دیتا ہوں، یہ پھر کبھی لے جائیں گے۔ دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ سرلا شاید آنکھیں نکال کر گرائی تھی، کیا ننگے پاؤں واپس جاؤ گے؟ تمہارے پرانے جوتے تو اب تک اٹھا کر کسی برقی بھٹی میں پھینکے جا چکے ہوں گے۔ چلو اب یہاں زیادہ وقت برباد مت کرو، ہم خواہ مخواہ لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے۔ اجے نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ میرا دل چاہا کہ مداخلت کر کے انہیں شاپ لفٹنگ جیسے گناہ بے لذت سے روکوں، لیکن پھر ان کے ناموں کا دھیان آتے ہی میرے اندر کا متعصب انسان بیدار ہو گیا، جس کی فطرت میں دشمنوں کی خیر خواہی سرے سے ہی موجود نہیں ہوتی۔ میں نے عجلت میں وہیں سے خریداری کر کے کیش رجسٹر پر رقم کی ادائیگی کی اور تیز قدموں سے ان کے تعاقب میں ہو لیا۔ دور سے میں نے صرف اتنا دیکھا کہ سرلا نے سٹور سے نکلتے ہوئے محافظ کی طرف خواہ مخواہ شناسائی کے اظہار میں ہاتھ لہرایا اور بون مارگ کے مالکان پلک جھپکتے میں زنانہ چرمی دستانوں کی ایک جوڑی، میک اپ سیٹ اور مردانہ جوتوں کی ایک جوڑی سے محروم ہو گئے۔ میں ان پر نگاہ رکھنے کی نیت سے تقریباً دوڑ کر دروازے سے نکل جانا چاہتا تھا کہ اسی مردود زان مرید چوکیدار نے مجھے روک لیا۔ اس کی نظریں بتا رہی تھی کہ وہ مجھے کوئی اچکا سمجھ رہا تھا۔ میں نے حقارت سے بون مارکیٹ کا خوبصورت شاپنگ بیگ اس کی طرف اچھال دیا۔ بیگ میں موجود کیش رجسٹر کی رسید کا سامان سے موازنہ کر کے اس نے عاجزانہ انداز میں کچھ کہتے ہوئے بیگ مجھے لوٹا دیا۔ میں تیزی سے باہر نکلا تو سرلا دیوی اجے کو لے کر انسانوں کے سمندر میں کہیں گم ہو چکی تھی۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔